کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان فوج اور طالبان، افغان طالبان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں۔ طالبانوں کو ایسے پیش کیا جا رہا تھا جیسے یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ پاکستان کے مقابلے میں ان کی جو لینگویج ہے یا جو کارروائیاں ہیں، شاید جو پاکستان مخالف ترین حکومتیں تھیں ان سے بھی کہیں آگے جا کر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان مسلسل افغان حکومت کے ساتھ یہ کہتا رہا ہے کہ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے یا بی ایل ایف ہو، زور دیتا رہا ہے کہ یہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، ابھی سے نہیں، پہلے جب اس سے پہلے اشرف غنی کی حکومت تھی یا دوسری حکومتیں تھیں، ان پر بھی پاکستان مسلسل یہ چیز لگاتا رہا، اور وہ لگاتے تھے کہ افغان جو طالبان ہیں وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب ان دونوں کی بیان بازی چلتی آ رہی تھی۔ پچھلے وقت بھی آیا، اب جو مہاجرین مطلب بھیجے جا رہے ہیں افغانستان، آج ان کو وہاں سے دوبارہ دور شفٹ کیا گیا، اسکولوں میں دوسری جگہ شفٹ کیا گیا کہ بمباری ہو رہی ہے وغیرہ، کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر چمن کی صورتحال یہ ہے کہ 1 کلومیٹر کی آبادی تک وہ کیا گیا کہ یہاں سے موو کریں۔ چمن کی جو ہسپتال ہے اس میں ایمرجنسی نافذ ہے، آج پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں بھی گئیں، وہاں سے کچھ زخمی تھے ان کو شفٹ کیا۔ ابھی تازہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھائی افغان طالبان حکومت جو ہے انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی ہے تو 48 گھنٹوں کے لیے شاید وقفہ دے دیا گیا جنگ کو، خدا کرے یہ تعمر ہو، لیکن لگتا نہیں ہے۔ شاید ابھی یہ 48 گھنٹے ہی اہم ہے، اس میں لگتا یہی ہے کہ پاکستان کوئی بڑی کارروائی ضرور کرے گا، کیونکہ آج بھی پاکستان حکومت نے یہ دعویٰ کیا، فورسز نے، کہ بھائی کابل میں جو بی ایل اے کا کوئی مرکز ہے اس پر بھی کارروائی ہوئی ہے۔ اب متاثر ہو گئے نا عوام، جن کا ان بیچاروں کا گھر آس پاس ہے، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج وہ آیا کہ ایک نوجوان اور اس کی اہلیہ سمیت وہ چمن کے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ مارے گئے۔ اب کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ چیزوں کو ٹیکل کریں، کم سے کم ایک افغان طالبان کو خلاف کرنا پورا افغانستان خلاف کرنے کے مترادف ہے۔ ابھی وہ بھی نب سمجھ گئے ہیں، بار بار پاکستان پہ الزام لگا کہ یہ جنگ ہوئی، انہوں نے وہاں فتح کا جشن بھی منایا، ٹینک بھی لے گئے، ہار پہنائے جا رہے ہیں ان کو، تو وہ بھی وہ کر رہے ہیں کہ بھائی جنگ ہی کرنی ہے۔ تو بھائی جنگ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ان کے مفاد میں ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان جتنے بھی وہ کریں، یہاں اگر سوویت کے آشیرواد سے بننے والی حکومت نہیں چل پائی، ڈاکٹر نجیب کی نہیں چل پائی، اشرف غنی کی نہیں چل پائی، تو ان کی بھی نہیں چل پائے گی، ہر ایک کی ریپلیسمنٹ ہے۔ اگر ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یقین جانیے ہم پچھلی جنگیں شاید بھول جائیں، اور یہ پھر نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ پاکستان خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے امن ایک دیرینہ خواب بن چکا ہے۔ ایک گروپ صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں ہوتا، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ 10 اور آ جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں فی الحال ملک سے باہر ہوں، تو بہت ساری اپڈیٹس اس درمیان آئی ہیں، وہ نہیں پہنچا پایا۔ کوشش کروں گا کہ اتنا جو گیپ ہوا ہے اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان فوج اور طالبان، افغان طالبان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں۔ اچھا، محسوس یہ ہو رہا تھا گو کہ پاکستان کی ابتدا سے لے کر اب تک جو حکومتیں آئی ہیں، خصوصاً طالبانوں کو ایسے پیش کیا جا رہا تھا جیسے یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ پاکستان کے مقابلے میں ان کی جو لینگویج ہے یا جو کارروائیاں ہیں، شاید جو پاکستان مخالف ترین حکومتیں تھیں ان سے بھی کہیں آگے جا کر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس سے عام عوام دونوں کی بہت متاثر ہو رہی ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، ان کو کوئی بھی سے میں بھی نہیں لاتا۔
پچھلی جب کارروائی ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ہے پاکستان مسلسل افغان حکومت کے ساتھ یہ کہتا رہا ہے کہ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے یا بی ایل ایف ہو، زور دیتا رہا ہے کہ یہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا ابھی سے نہیں، پہلے جب اس سے پہلے اشرف غنی کی حکومت تھی یا دوسری حکومتیں تھیں، ان پر بھی پاکستان مسلسل یہ چیز لگاتا رہا، اور وہ لگاتے تھے کہ افغان جو طالبان ہیں وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب ان دونوں کی بیان بازی چلتی آ رہی تھی۔ اب جب طالبان آ گئے، اپنی حکومت قائم کر لی، زور زبردستی، ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کے زور پر چڑھائی کی، امریکہ چھوڑ کر چلا گیا، اس کے اپنے مفادات ہیں۔ تو اب یہ لگ رہا تھا اس وقت DGISI فیض حمید صاحب اسپیشل گئے تھے وہاں پہ، چائے بھی پی، اور ایک ان کی مشہور زمانہ ایک تصویر بھی آئی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ سوال یا نشانی یہی ہے نا۔ تو طالبان ایک منظم وہ نہیں ہے، اس میں بھی گروپ بندی ہے، جس طرح حقانی ہے، پھر کابل والے ہیں، پھر قندھار کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے۔ تو اس انداز میں یہ چیزیں ان کی چلتی آ رہی تھیں۔ اب جب پاکستان ان کے ساتھ یہ چیز اٹھا رہا تھا کہ بھائی ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ ہوتی ہے، یہاں وہ کارروائیاں کرتے ہیں، پچھلے دنوں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے تو یہ آفر تک کی کہ بھائی افغان طالبان جو پاکستانی طالبان ہیں یا ان کے خاندان جو افغانستان میں آباد ہیں 10 ارب تک دینے کو تیار ہیں، غالباً ایسے ہی ان کا وہ تھا، ان کو دور دراز وہ کریں تاکہ امپیکٹ نہ کریں پاکستان کو۔ لیکن کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ بہرحال چیزیں بہت پیک پر چلی گئیں۔ پھر افغان مہاجرین کو جس انداز میں بھیجا جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بھیجا جانا چاہیے، لیکن ابھی ہماری حکومت یا وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عزت نفس مجروح نہیں ہونا چاہیے، بچوں، بزرگ، خواتین، ان کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب جنگ ہوتی ہے، جب بندے آپ کے مارے جا رہے ہوں، تو پھر وہ چیز وہ پھر آپ پہ ہی نکلتی ہے۔ اس کو بے شک مارتے نہیں ہیں یا وہ نہیں کرتے، لیکن ایٹیٹیوڈ یا وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، جو کہ دکھ کی بات ہے۔ پچھلے وقت بھی آیا، اب جو مہاجرین مطلب بھیجے جا رہے ہیں افغانستان، آج ان کو وہاں سے دوبارہ دور شفٹ کیا گیا، اسکولوں میں دوسری جگہ شفٹ کیا گیا کہ بمباری ہو رہی ہے وغیرہ، کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر چمن کی صورتحال یہ ہے کہ 1 کلومیٹر کی آبادی تک کو وہ کیا گیا کہ یہاں سے موو کریں۔ چمن کی جو ہسپتال ہے اس میں ایمرجنسی نافذ ہے، آج PDMA کی ٹیمیں بھی گئیں، وہاں سے کچھ زخمی تھے ان کو شفٹ کیا۔ تو باقی بھی مطلب جو ادارے ہیں ایسے ایمرجنسی میں کام کرنے والے یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا اور، تو وہاں پہ مطلب ابھی اطلاعات یہی ہیں کہ فورسز کے ٹینک بھی غالباً چمن پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے افغان طالبان نے جو کیا تھا کہ بھائی ہم نے پاکستانی ٹینک اپنی تحویل میں لے لیے ہیں، تو سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے نہیں، یہ سوویت دور کے تھے، صرف اس پہ انہوں نے کوئی پاکستانی جھنڈے وغیرہ لگائے اور یہ وہ کی، ہمارے تو ٹینک پہنچے ہی نہیں تھے، تو وہ آج پہنچے ہیں۔ ابھی تازہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھائی افغان طالبان حکومت جو ہے انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی ہے تو 48 گھنٹوں کے لیے شاید وقفہ دے دیا گیا جنگ کو، خدا کرے یہ تعمر ہو، لیکن لگتا نہیں ہے، شاید ابھی یہ 48 گھنٹے ہی اہم ہے۔ اس میں لگتا یہی ہے کہ پاکستان کوئی بڑی کارروائی ضرور کرے گا، کیونکہ آج بھی پاکستان حکومت نے یہ دعویٰ کیا فورسز نے کہ بھائی کابل میں جو BLA کا کوئی مرکز ہے اس پر بھی کارروائی ہوئی ہے، جو TTP کے مرکز ہیں ان پر بھی کارروائی ہوئی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضائیہ میں تو افغان 0 ہے، اس میں تو کوئی شک کی وہ ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ گئے ہیں انڈیا ان کے لیے اتنا تو نہیں کر سکتا نا کہ وہ وہاں سے ان کو سپورٹ دے دے، ان کا جو حال ہوا ہے تو وہ ان کو کیوں دے گا، اور اس حد تک بھی نہیں جائے گا جتنا افغانستان والوں کے ساتھ پاکستان گیا ہے، کوئی اور ملک اس حد تک نہیں جائے گا۔ آج تک ملینز کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، پھر ہر شہر میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ تک، جو وسائل تھے سب کے لیے تھے، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔
لیکن آج انفارچونیٹلی ایسی انتہا کو چیزیں پہنچی ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے دوسری حکومتیں ہیں یا قوم پرست ہیں یا فلاں کی پپٹ ہیں، اب طالبان حکومت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے چیزیں یہاں تک گئی ہیں؟ ریسنٹلی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر متقی صاحب، وہ گئے انڈیا نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا، جو پہلے ماننے کو نہیں تیار تھا کہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، آج ان کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپریشن سندور میں جو ان کے ساتھ ہوا، اب ان کو پتہ ہے کہ پروکسی وار میں ہی ان کو کچھ ملے، باقی اس میں نوعیت بالکل بدل چکی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا تھا کہ شاید انڈیا کے کچھ لوگ گئے بھی ہیں اور پھر کہا ہے کہ ہم معاونت کے لیے تیار ہیں، یہ وہ، تاکہ اپنی اس ہزیمت کو اس طرح چھپا سکیں یا اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ تو جو کارروائی ہوئی بھی، آج سہیل شاہین صاحب ہیں، باقی ان کے جو صاحب ہیں ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب، وہ پھر پاکستان پہ وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جوابی کارروائی کی ہے، پاکستان نے ہم پہ کی، لہٰذا ہم نے جوابی کارروائی میں یہ کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے، اتنے زخمی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان وہاں پہ ایئر اسٹرائک کر رہا ہے تو جو کہ نہیں کی جانی چاہیے، اصولاً دل نہیں وہ کرتا کہ کوئی انسان مارا جائے، مسلمان یا پھر ہمسایہ ملک، وہ تو پھر اور ہی بڑی بات ہے۔ اور ادھر سے بھی وہ دیکھی کہ پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ یار ادھر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو سیف ہیون تو وہاں ملے ہوئے ہیں۔ اب جب ایک طرف آپ کہتے ہو کہ بھائی بے بس ہو یا آپ نہیں ان کو کنٹرول کر سکتے، دوسری جانب جب پاکستان ان پہ کارروائی کرتا ہے تو پھر آپ جوابی کارروائی کرتے ہو۔ پھر اچھا ایک تو سمجھ نہیں آئی، جب دونوں اطراف نے کہا ہم جنگ جیت گئے ہیں، ادھر والوں نے بھی عوام کو خوش کیا، ادھر والوں نے بھی خوش کیا، اب یہ تازہ پھر کرنا سمجھ نہیں آ رہا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈیمانڈ پاکستان طالبان سے کر رہا ہے، کیا وہ تو ابھی اپنا نیٹ جو سیٹ اپ ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنے وہی نہیں ہے۔ میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں کوئی کردار ادا کر سکوں، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی ٹریوارز ہوں گے، اس کے بعد ہی میں کچھ کرنے کو تیار ہوں گا۔ تو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں، حکومت سے بھی گزارش ہے کہ جو جن کے سٹیک ہے وہاں پہ درمیان میں رکھیں۔ اب ایک ہی محاذ پہ کہاں کہاں لڑا جا سکتا ہے؟ کیا یہی کچھ ہوگا؟ اب متاثر ہو گئے نا عوام، جن کا ان بیچاروں کا گھر آس پاس ہے، ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آج وہ آیا کہ ایک نوجوان اور اس کی اہلیہ سمیت وہ چمن کے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ مارے گئے۔ اسی طرح ظاہری بات ہے ادھر بھی بمباری ہو رہا ہے، اس سائڈ پر بھی، تو معصوم تو زد میں آ ہی جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بے شک اس میں دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہوں، لیکن معصوم بھی تو زد میں آ رہے ہیں۔ تو جو کارروائی ہو، عام عوام بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس سے۔ کیا کیفیت ہوگی جب ایک راکٹ لانچر جاتا ہے، وہ معصوم اور مقتول میں فرق نہیں کرتا، جب ایک وہ اوپر سے نکلتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ دکھ کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار افغان طالبان آئے ہیں تو یہ کوئی سہولت کاری کریں گے، مصلحت کریں گے، ٹی ٹی پی کو روکیں گے، بی ایل اے کو روکیں گے، یہ تو الٹا وہ دوسری ان کی صف میں چلے گئے ہیں، بمباری ہو رہی ہے۔ بہرحال بینگ اے جرنلسٹ میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی فریق کے خلاف اپنا جرنلسٹک رول ہی ادا کریں، لیکن اوورآل میں نے کہا نہیں، دکھ ہوتا ہے، انسان کے مرنے پر دکھ ہوتا ہے۔ اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، امن دیکھنا ہمارا خواب ہو چکا ہے۔ پھر ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بیچاری تو ہم سے بھی بہت زیادہ، وہ کیا کہتے ہیں، بد نصیب ہے، اس کو کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اور یہ چیزیں یہاں تک نہیں ہے نا، انفارچونیٹلی سب سے زیادہ اس سے متاثر ابھی بھی کون ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، سرحدی علاقے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہ کہہ رہے تھے ان کی پہلی مالی کنڈیشن بارڈرز بند کر کے بہت وہ ہو گئی ہے، اوپر سے جنگ ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی، وہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے اگر یہ نیٹ ورک بنتا ہے، ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے، بی ایل اے، تو یہ کتنا لیتھل کمبینیشن ہوگا، اور ان کو مکمل طور پر سیف ہیون مل گئے تو پھر کیا ہوگی صورتحال؟ میں مانتا ہوں کہ ادارے وہ بھی کریں گے، لیکن صورتحال بہت پیچیدہ ہوگی کہ کیا جنگیں ہی لڑنی ہے؟ اس طریقے سے تو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور پھر جو ہمارا حال ہے، مزید وہ ان کو موقع ملے گا ریکروٹمنٹ کا۔ تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ
مزید محاذ نہ کھولے جائیں، مزید وہ نہ ہو. جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے. میں مانتا ہوں پاکستان بہت مضبوط ہے اتنے عرصے میں یہ جنگیں کر کے، لیکن جو طالبان اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایئر سٹرائک میں کمزور ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز کو لمبا لے کے چلتے ہیں. پھر ابھی وہ کر رہے ہیں، یہ چیز تباہ کر دی، وہ چیز تباہ کر دی. وہ تو پہلے جب امریکہ تھا ان پہ وہ کرتا تھا، وہ غاروں میں رہنے کے اس چیز کے عادی ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو یہ چیز ہوگی، ابھی پہلے بھی ٹی ٹی پی ان سے یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ ہمیں پاکستان میں صرف فریلی موو ہونے دیں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے تو یہی بہت وہ ہے. ابھی جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا جس کا کہا جا رہا تھا 35 سے تک ہے یا 30 تک ہے، بھائی وہ تو 350 سے بھی اوپر، کیونکہ وہ جس نوعیت کا تھا. اور میں نے کہا نا کہ آفس میں میں نے یہ محسوس کیا بڑے دور ایریا سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور جو چیز سمجھتے ہیں، جو ان چیزوں کو کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ٹی ٹی پی آتی ہے اس کی نوعیت بی ایل اے یا بی ایل ایف کی نسبت کہیں زیادہ شدت کی ہوتی ہے، اور وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے اپنا کوئی بیس بنایا ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا اگلے دن پھر پولیس لائن کے سامنے دکانیں وغیرہ بند کروائی گئیں کہ خطرہ ہے. تو یہ نیٹ ورک ہیں، سلیپر سیل ان کے ہیں. اب کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ چیزوں کو ٹیکل کریں. کم سے کم ایک افغان طالبان کو خلاف کرنا پورا افغانستان خلاف کرنے کے مترادف ہے. ابھی وہ بھی نب سمجھ گئے ہیں. بار بار پاکستان پہ الزام لگا کہ یہ جنگ ہوئی، انہوں نے وہاں فتح کا جشن بھی منایا، ٹینک بھی لے گئے، ہار پہنائے جا رہے ہیں ان کو. تو وہ بھی وہ کر رہے ہیں کہ بھائی جنگ ہی کرنی ہے. تو بھائی جنگ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ان کے مفاد میں ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان جتنے بھی وہ کریں، یہاں اگر سوویت کے آشرواد سے بننے والی حکومت نہیں چل پائی، ڈاکٹر نجیب کی نہیں چل پائی، اشرف غنی کی نہیں چل پائی، تو ان کی بھی نہیں چل پائے گی. ہر ایک کی ریپلیسمنٹ ہے. تو انہوں نے آتے ہی کیا کیا؟ تعلیم پر پابندی، پھر عورتوں پر پابندیاں. کوئی مطلب ابھی تک اگر یہ اس سوچ پر ہیں، انٹرنیٹ کے یہ خلاف ہیں، تو کیا ترقی ہوگی؟ تو عام عوام بھی ان سے پھر تنگ ہے. تو بہتر یہی ہے کہ موقع ملا ہے، اگر آپ امن کے خواہاں ہیں تو معقول پالیسی رکھیں. جنگ و جدل کر کے ملک کی آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے. ابھی آپ پاکستان جیسے ملک کو بھی اپنے خلاف کریں گے. کسی ملک نے اتنی وہ دی، ایران، ہندوستان یا کوئی بھی ملک، جتنی پاکستان نے ان کے لیے وہ دی. ایون کچھ عرصہ پہلے تک تو بغیر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے. یہ تو ابھی جا کے حالات نے یہاں تک پہنچایا کہ اب تھوڑی سی شرائط سخت کر دی گئی ہیں. حل بھی تو کوئی نہیں تھا نا. لیکن خیر، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے اس جنگ میں نا. ہم یہ کہیں کہ یار یک طرفہ ہی دوسرا فریق وہ ہے، تو نہیں بھائی. اداروں کے پھر اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. شام کوئی مجاہد ہوتا ہے، اگلے ہی دن وہ دہشت گرد ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ ان کو وہ کرتے رہے، آج وہی ہمارے مخالف ہیں. دوسری طرف وہی دیکھیں کہ جس ملک نے آپ کے لیے ہر قربانی دی، ہر چیز سٹیک پر لگائی، پوری دنیا میں پاکستان بدنام ان کی وجہ سے ہوا، آج وہی لوگ حکومت میں آ رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اسی سرزمین سے ہو رہی ہے. وہ لوگ آج الٹا زیادہ طاقت میں آ کر کارروائی کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اور اس میں پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہجرت کرتے دیکھ رہا ہوں، یتیم ہوتے دیکھ رہا ہوں، مقتول ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہ کوئی اچھی وہ نہیں ہے، لیکن دکھ یہی رہا ہے. خدارا اس میں جو بھی اسلامی ممالک ہیں، علماء کرام ہیں، قوم پرست ہیں، وہ دیکھیں یہ دو صوبے بہت زیادہ افراتفری کا شکار ہوں گے. پورا پاکستان ہوگا، ظاہری بات ہے، اس نے یہاں تک تو نہیں رکنا. یہ بھی اپنی پالیسی چینج کر رہے ہیں، اس کو کراچی، اسلام آباد تک یہ لے جائیں گے. تو اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ کریں. ابھی یوں سمجھو ابھی تک یہ صرف ٹریلر ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ مستقبل یا اگر یہ چلتی رہی، اس نے بہت شدت اختیار کرنی ہے. اور ابھی انڈیا اس کو یوز کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کرنے ہیں. وہ لوگ تو اس کو سندور 2 بھی کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال
انسان کی جان کی کوئی وقت نہیں رہی ہے اب یہی ہے، کارروائی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں ڈبل کارروائی ہوگی. جتنے لوگ مرتے ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہو رہی ہے، جتنے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. پھر بھی ایز اے انسان میں کہتا ہوں اگر مہاجرین کو آپ بے دخل بھی کر رہے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں، عزت نفس کسی کی مجروح ہے. پھر بھی ہم پاکستان حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہو، افغان طالبان سے یہ گزارش ہے کہ ابھی موقع ملا ہے، کچھ ٹھیک کریں، ان کو پابند کریں. آپ کی سرزمین کے میں بیٹھ کے یہاں کارروائی ہوگی تو دکھ اور تکلیف تو ہوگی، وہ تو ہو. آپ اگر مصلحت نہیں وہ کر پائے، ان کو روک نہیں پائے، مصلحت کا کردار ادا نہیں کر پائے، کم سے کم اتنا تو کریں کہ یار وہ نہ آ پائیں. اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے کارروائی ہوگی، ہر جگہ وہ گھسیں گے، پھر بعد میں افغانستان جائیں گے تو پھر فورسز تو ادھر جا کے کارروائی کریں گی، اور حل ہی نہیں ہے ان کے پاس بھی. تو ابھی دیکھنا ہوگا، ایمرجنسی بنیادوں پر فیصلے کرنے ہوں گے. ابھی تذبذب کا شکار ہو گئے یا کمزور سمجھا یا کہا اسی طرح کارروائیاں ہو رہی تو یہ ایکسٹریم پہ جائیں گی، جس میں زیادہ تر نقصان پھر افغانستان کا ہی، کیونکہ ان کی حکومت بہت کمزور حکومت ہے، جو گو کہ طالبان کی حکومت ہے، لیکن ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں. لوگ تنگ ہیں، وہ ابھی تک مائنڈ سیٹ اپنا چینج نہیں کر رہے ہیں. اور مزید اگر اپنا بیانیہ ٹھیک نہیں کرنا، پالیسی ٹھیک نہیں کرنی، تو یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہوگی، اور نہ آپ کی حکومت رہے گی، نہ جو تھوڑی بہت پروگریس ہونی تھی وہ ہوگی. پھر دوبارہ اپنے بچے بھی یتیم کرو گے، دوسروں کے بھی کرو گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس جنگ جدل کا جو نظام ہے، جو کاروبار ہے، اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. اب مشترکہ طور پر کچھ ایسا بنائیں، افغان فورسز ہو گئی، پاکستانی فورسز مل کے جو بھی عسکریت پسند ہے اس کو روکے رکھیں. ان کو نہ ادھر سے اس طرف کوئی کارروائی ہو، نہ ادھر سے اس طرف کی کوئی کارروائی ہو. یہ اس وقت ہی ہوگا جب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں گے، اور اگر کسی بھی ایک اس میں چلتی رہی تو وہ دوسرے میں ضرور جائے گی. یہ یاد رکھو. اگر ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یقین جانیے ہم پچھلی جنگیں شاید بھول جائیں، اور یہ پھر نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا. خدا سے یہی دعا ہے، امید ہے، اور ان لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو درمیان میں لائیں، اور حلف پر یہ فیصلہ لیں کہ دونوں طرف سے یہ ڈوئل گیم نہیں ہوگی. جو دہشت گرد ہوگا اس کو دہشت گرد کے طور پہ جانا جائے گا، جو غیر ضروری مداخلت ہوگی اس کو اسی پیراہے میں جانا جائے گا، اور کوئی حل نکلے گا. ادروائز اگر یہ جنگ چلتی گئی تو یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.